بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی فرسٹ ایئر کی بک ہے اردو کی اور چیپٹر نمبر 3 ہے فاقے میں روزہ۔ آج ہم اس کی جو ہے ایکسرسائز ورک کریں گے۔ سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی کا جو ہے تعارف مصنف کریں گے، اس کے بعد خلاصہ ہوگا اور اس کے بعد بقایا جو کویسچن آنسر ہے اس کی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تعارف مصنف۔ یہ مضمون خواجہ حسن نظامی کے قلم کا شاہکار ہے۔ خواجہ صاحب نے جنگ آزادی کے حالات واقعات خون دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھے ہیں۔ ان کی نثر درد و اثر کا مرقع نظر آتی ہے۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی نے انسانی جذبات اور احساسات کی مکمل ترجمانی کی ہے۔ ان کے یہاں جذبات نگاری خون کے آنسوؤں کا مرقع نظر آتی ہے۔ بقول ڈاکٹر اعجاز حسین، ان کا قلم غمناک مناظر بیان کرنے میں کبھی نہیں تھکتا اور اتنا اثر لے کر صفحہ کاغذوں پر رواں ہوتا ہے کہ دیکھنے والے بھی روتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ بتائیں حال کیسے زندگی کے ماروں کا، حیات کتبہ ہے ٹوٹے ہوئے مزاروں کا۔ انسانی زندگی نشیب و افراح سے بھرپور ہے۔ کبھی انسان کی شہرت و عظمت بلند آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے تو کبھی وہ گمنامی کی مہیب وادیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ کبھی سلطنت و حکمرانی کا غرور ہوتا ہے تو کبھی دربدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر۔ مغلیہ سلطنت پر بھی اسی قسم کا زوال آیا اور بہادر شاہ ظفر کا خاندان زمانے کی تلخ حقیقتوں سے آشنا ہوا۔ تصانیف جو ہیں ان کی یہ مشہور تصانیف دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد خلاصہ ہے۔ اس مضمون میں خواجہ حسن نظامی نے ایک نوجوان شخص کی داستان قلم بند کی جس کے راوی بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم بہادر کے بانجے شہزور ہیں۔ زیر نظر مضمون کی ابتدا جنگ آزادی سے قبل ہے، جب دور بادشاہ تھا اور لال قلعے پر نشان تیموریہ لہرا رہا تھا۔ اس وقت رمضان المبارک کا پرکیف رحمتوں برکتوں سے بھرپور مہینہ۔ عیش پسند مرزا سلیم نے اماں حضرت کی تنبیہ پر جب جامع مسجد کا رخ کیا تو ان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوئی۔ مرزا شہزور ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ سیر و اختار کی رونق مختلف چیزوں سے آراستہ، خوان اللہ والوں کا ہجوم، حلق درس و قرآن غرض ماہ رمضان کی بہاریں۔ مطلب یہ ابھی اس طرح ریڈ کروں گا تو بہت زیادہ وہ ویڈیو لیندی ہو جائے گی، تو یہ پڑھنے کے ریڈنگ کرنے کا یہ ہے کہ میں یہ بھی چیک کرتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی سپیلنگ مسٹیک نہ آ گئی ہوں، تاکہ اس کو میں ابھی سے ہی صحیح کر دوں، آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو بہرحال یہ اس کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن چونکہ یہ افسانہ ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ڈیٹیل سے خلاصہ ڈیٹیل ہی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ اس چیپٹر میں کیا کیا ہوا۔ چیپٹر میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بیچ میں خلاصے میں نے شعر دیے ہیں، جیسے دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ جو ہے اسی طرح یہ لاسٹ کا میں نے اس میں ایک اور شعر دیا تھا، جب ان کی والدہ کو بہت غصہ آیا وہ 5 روپے زکوٰۃ پہ، تو اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے ہم کویسچن آنسرز کی طرف۔ اس میں جو ہیں آپ کے 6 کویسچن ہیں اور میں نے جو ہے بک سے بھی آپ کو بتا دیے تھے، نشان لگے ہوئے تھے بک میں بھی جب میں آپ کو سمجھا رہا تھا، اور اس کے علاوہ یہ جملے بھی ہیں۔ کویسچن نمبر 3، تو پہلا کویسچن ہے بدرجہ ذیل نتھن شاہ کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے کیا حکم صادر فرمایا؟ جواب، افطاری کے وقت نتھن خان گانا گا رہا تھا، اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھ رہی تھی، ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ اماں کی طرف سے ارشاد ہوا کہ رمضان میں گانا بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ بے ہے مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ مصاحب دوستوں کو بولتے ہیں بھائی مرزا صاحب کو مشورہ دیا، حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے چلا کیجیے، جب بہار ہوتی ہے آدمیوں کے جھمگٹے دیکھنے میں آئیں گے، خدا کا دن ہے، خدا والوں کی بہاریں بھی دیکھیے۔ کل جدید لذیذ سے کیا مراد ہے؟ کل جدید لذیذ ہر نئی چیز، یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی نئی چیز جو آپ کی لائف میں آتی ہے اور آپ کو اس میں مزہ آتا ہے وہ کل جدید لذیذ کہلاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک کویسچن ہے، رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کیا سما تھا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا بہت ہی بھائی ماشاءاللہ، ویسے ہی آپ کو معلوم ہے رمضانوں میں کیسا سما ہوتا ہے، تو وہی اس میں بتایا گیا ہے۔ اور جو اس میں اخوان آتے تھے افطاری کے، اس کی بات ہوئی۔ پھر مرزا صاحب کو کیا بات اچھی لگی؟ تو بھائی مرزا صاحب کو دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر روزانہ مسجد، یعنی ان کے جو دینی چرچے تھے اور وہاں جو شان و شوکت دیکھی وہ۔ پھر غدر کی تباہی کے بعد شاہی خاندان کے اثرات بیان کیجیے۔ تو غدر کی جو ہے وہ ہم نے بیان کیے تھے، یہاں پہ میں نے بالکل شارٹ کر کے آنسر دیا ہے، آئیے۔ اچھا، اس کے بعد کویسچن نمبر 2 میں جملے ہیں، ان کو ہم نے محاورات جملوں میں چینج کرنا، تو زنان خانہ، پہلے کے ادوار میں عورتوں کی بیٹھک والے کمرے کو زنان خانہ کہا جاتا تھا۔
سیکنڈ ہے مغموم، میرا دوست اپنے انکل کے انتقال کی وجہ سے بہت مغموم تھا، افسردہ تھا۔ تھرڈ ہے عجب بہار ہونا، رمضان کے مہینے میں عجب بہار ہوتی ہے۔ فور مکلف، میرے دوست نے مکلف چیزوں سے میری توازہ کی، یعنی بہت جو شاندار چیزیں تھیں، یعنی انواع اقسام کے کھانے تھے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہے زیر و زبر ہونا، مسلمانوں کی بادشاہت کے اختتام پر مسلمانوں کی سلطنت زیر و زبر ہو گئی۔ یہ جملے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کویشچن نمبر 3 ہے، فل ان دی بلینکس ہیں، میں چوز دا کریکٹ آنسر۔ ہندوستان کا دل کہلاتی تھی دہلی یا دلی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے مرزا سلیم بہادر، جن کا یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے پورا قصہ۔ لعب و لعب کا مطلب ہے کھیل کود، ٹھیک ہے۔ اچھا 4 ہے رنگ متغیر ہونا، یہ محاورہ ہے بھائی، رنگ چینج ہو جانا۔ 5واں انگریزی سرکار نے ماہوار پنشن مقرر کر دی 5۔ کویشچن نمبر 4 میں اقتباسات ہیں، 2 اقتباسات ہیں، ان کی تشریح، اور 5ویں میں 5 محاورے بنانے تھے اپنی طرف سے، وہ بھی میں نے بنا دیے ہیں۔ تو پہلے تشریحات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی تشریح، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ تو حوالہ سبق و مصنف لکھا ہوا ہے، پھر اس کی تشریح ہے، اور تشریح جو ہے مطلب وہ یہ حوالہ مصنف تو دونوں تشریحات میں کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں، اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اس کے جو سیکنڈ تشریح ہے، اس طرح دوسری تشریح تھی، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ تو اس میں بھی تشریح ہے، وہ میں دیکھ لیں آپ۔ اس میں مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہزور نومری کا بیان ہے، جب انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا تو قلعہ برباد ہو گیا، شہزادوں کو قتل کر دیا گیا، مطلب وہی پوری وہی ڈیٹیل ہے اور وہی چیپٹر ہے، اسی میں سے یہ بار بار چیزیں لی گئی ہیں۔ آپ پڑھ لیجئے گا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں وہی بار بار کے کوئی سپیلنگ مسٹیکس نہ ہوں، تو وہ دیکھ رہا ہوں، اور بقایا آپ اس کو بہت ایزی آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کر یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 5 محاورے انہوں نے کہا تھا بک میں سے بنائیں، تو میں نے آپ کے لیے بنا دیے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا، بزرگ کی نصیحتیں سن کر شرم کے مارے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سیکنڈ رنگ متغیر ہونا، استاد سے چھوٹے بھائی کی شکایتیں سن کر اسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تیسرا ہے زار و نزار، یعنی کہ ناتواں، کمزور، مریض شدت مرض کی وجہ سے زار و نزار نظر آ رہا تھا۔ 4 ہے لک و دک، آج کل کے دور میں مسجد لک و دک نظر آتی ہے، مطلب سنسان نظر آتی ہے، ویران نظر آتی ہیں مساجد جو ہیں۔ 5واں ہے کل جدید لذیذ، میرے لیے جہاز کا پہلا سفر کل جدید لذیذ تھا۔ تو یہ بھائی کمپلیٹ اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ ایکسرسائز ورک تھا، تمام چیزیں میں نے اس میں دے دی ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور ضرور کمنٹس کر کے بتایا کریں ویڈیو کیسی لگی، کوئی مسٹیک ہو، کوئی پرابلم ہو تو ضرور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔